وہ اپنے سامنے کھڑی اس بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ 2 سال پہلے آیا تو انڈر کنسٹرکشن تھی، پر وہاں ایک بہت بڑی بلڈنگ دیکھ وہ ششو پنج میں پڑ گیا تھا کہ آیا کس طرح وہ اپنی چیز ڈھونڈے گا جو 2 سال پہلے وہ یہاں اس بلڈنگ میں چھپا کر گیا تھا، اور اب وہ بھول گیا تھا کہ چھپائی کون سی جگہ پہ ہے۔ کیا ہوا سر؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے پرسنل گارڈ نے اسے کافی دیر سے اس بلڈنگ کے باہر سوچوں میں گم ہوا دیکھ پاس آتے پوچھا۔ بلاش نے خود کو گہری سوچ سے نکالا۔ وہ اپنا یہ راز کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا گاڑی میں واپس بیٹھنے لگا کہ اسی پل ایک گاڑی وہاں آ کے رکی۔ بلاش کی نگاہ بے اختیار اس کی جانب اٹھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، چہرے پر نرم و ملائم مسکراہٹ لیے وہ ایک پل کو سامنے والے کے مسمرائز کرنے کی طاقت رکھتی تھی، اور اپنی خوبصورتی سے وہ اچھی طرح واقف بھی تھی۔ موبائل کان سے لگائے وہ ایک لمحے کو رکی۔ ارے شہریار صاحب، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے، اگلی 2 پیشیوں میں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ آج تک ایسا کوئی کیس ہی نہیں بنا جو ایڈوکیٹ ایشم خان جیتے ہیں نا۔ وہ اپنے منہ اپنی تعریف کرتے اپنے بالوں کو ایک جھٹکا دے گئی۔ حالانکہ ابھی وہ پریکٹس کر رہی تھی، اس کے کندھے سے تھوڑا سا نیچے آتے ڈارک سلکی براؤن بال بہت اٹریکشن دے رہے تھے۔ بلا سلطان وہیں کھڑا اسے سر سے پیر تک فرصت سے دیکھنے لگا اور اپنے دماغ کو کام پہ لگایا۔ اوکے، کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ کال بند کرتی اپنی کچھ ضروری فائلز گاڑی سے نکال رہی تھی۔ گارڈ انکل، وہیں سے بلڈنگ کے گارڈ کو آواز لگائی۔ جی بیٹا۔ وہ آگے بھاگتے اس کے پاس پہنچے۔ یہ گاڑی پارکنگ میں لگا دیں، بہت پیار اور احترام سے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا، وہ بھی جواباً بولتے گاڑی کی چابی اس سے لیتے آگے بڑھے، جبکہ ایشم خان کا رخ اب اسی سامنے والی بلڈنگ کی جانب تھا۔ یہ بات جو اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اس کا دوست، اس کا رازدار اور اس کے ہر کام کو منٹوں میں کرنے والا، اس کا جگر، بہت گہری نگاہ سے بلاش کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے سلطان؟ آج تک کبھی کسی لڑکی کی طرف نہ دیکھنے والا آج ایک لڑکی کو دیکھ کر سٹک ہوا ہے، یہ بات نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ تو بلاج اس بلڈنگ کو دیکھتا اپنا چشمہ پہن کے گاڑی میں بیٹھا۔ مجھے اس بلڈنگ میں موجود ہر فرد کی ڈیٹیل چاہیے۔ یہ بات وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اپنی کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی یہ بات بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے سیکیورٹی گارڈ، جن کی 2 گاڑیاں اس کے آس پاس ہی تھی، وہ بھی اس کے آگے پیچھے ہو لیے۔ دیکھنے میں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ایک ڈان ہے، جبکہ حقیقت سے کوئی واقف نہیں تھا۔ مل جائے گی، یہ بات نے ہمیشہ کی طرح اوکے کا سائن دیا۔ ایشم لفٹ سے نکلتی باہر آئی اور اپنے فلیٹ کے جانب بڑھتے اسے ان لوک کرنے لگی۔ ایک بہت بڑی عمارت تھی جس میں تقریباً 40 سے 50 کے لگ بھگ فلیٹس تھے۔ اپنے فلیٹ کے جانب بڑھتی وہ دروازہ بند کرتے مین لائٹ آن کر گئی اور باہر کے شوز اتار کر ایک طرف رکھتی اب وہ گھر کے سلیپرز پہن کر اندر داخل ہو گئی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ایشم، کیسی ہو؟ ماں کی آواز سنتے اس کے دل میں جیسے فوار سی پڑی۔ ٹھیک ہوں اماں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ وہ ایک طرف بیٹھتی اپنے پیروں کو دبانے لگی۔ کچھ دنوں سے اس کے پیروں میں مسلسل درد ہو رہا تھا۔ تمہاری نانی بہت یاد کر رہی ہیں تمہیں، ملنے کب آنا ہے؟ اسے نم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ابھی تو بہت بیزی ہوں، 1-2 دن تک چکر لگاؤں گی، وہ بھی اب کی باہر دھیمی آواز میں بولی۔ کچھ پل کو خاموشی چھا گئی۔ اپنی ایک تصویر سینڈ کرو، کتنے دن ہو گئے دیکھے ہوئے۔ زاہدہ بیگم کی نم آواز پہ وہ دھیما سا مسکرائی۔ جی بھیجتی ہوں۔ کال بند کرتی وہ اپنی ایک تصویر بنا کے ماں کو بھیج گئی اور گہرا سانس بھرنے لگی۔ اس کے والدین کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ ماں شاہ خاندان سے تھی تو باپ خان تھے۔ دونوں کے بیچ محبت تھی، لیکن بعد کے حالات واقعات دونوں کے حق میں بہتر نہ ہوئے اور دونوں الگ ہو گئے۔ تب ایشم 15 سال کی تھی اور کبھی ماں کے گھر کبھی باپ کے گھر، دونوں اسے اپنے اپنے حق میں کرتے۔ باپ ماں سے دور ہونے کو کہتا اور ماں باپ سے۔ وہ دونوں کے بیچ پستی چلی گئی اور پھر اس نے 20 سال کی عمر میں ایک فیصلہ لیا، الگ رہنے کا فیصلہ۔ وہ اس فلیٹ میں آ گئی۔ یہ فلیٹ اس کے دادا جان کی بلڈنگ میں تھا اور اس نے اس فلیٹ کو چنا جو اسے سوٹیبل لگا۔ وہ بہت خاص ہو کر بھی یہاں عام لوگوں کی طرح ہی رہتی تھی۔
شروع میں ماں باپ دونوں نے ہی کوشش کی کہ وہ واپس آ جائے، لیکن وہ نہ مانی۔ وہ لا کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ نورا اماں جنہوں نے بچپن سے اسے دیکھا پالا اور اس کی پرورش میں ان کا اچھا خاصا ہاتھ تھا، اس کے پاس آ کر رہنے لگی۔ ان کے ہونے سے اس کے ماں باپ کچھ حد تک مطمئن ہو گئے تھے۔ اسے یہاں رہتے 2 سال ہو گئے تھے۔ اس کی پریکٹس ابھی جاری تھی اور وہ ایڈوکیٹ راہیم جلالی کے انڈر میں پریکٹس کر رہی تھی اور بہت ٹیلنٹڈ تھی۔ ان دنوں نورا اماں گاؤں گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ اکیلی تھی۔ ماں کو تصویر سینڈ کرنے کے بعد اس نے کچن کا رخ کیا۔ راہیم بیٹا یہاں آئے، مسز سعدیہ وقار علی نے بیٹے کو پکارا، جو ابھی ابھی گھر لوٹا تھا۔ کالا کوٹ بازو پر ٹکائے تھکے ہارے انداز میں کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ ماں کی پکار پر ان کی جانب بڑھا۔ جی ماما، بیٹا فلک کے ساتھ آپ کی پھر سے کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ آنٹی، اچانک سے اپنے عقب سے فلک کی آواز سنتے وہ دونوں چونکے، جبکہ ماں کی بات سنتے راہیم کے ماتھے پر 2 بل پڑے تھے۔ آنٹی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ کو وہم ہوا ہے۔ فلک نے گھبرائے ہوئے ایک نظر راہیم کو دیکھتے جھٹ سے کہا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو فلک، تم آج سارا دن روتی رہی ہو۔ اس گھر میں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہتا تو پھر کیوں روئی؟ مجھے راہیم سے بات کرنے دو، وہ تھوڑا سختی سے بولی۔ آنٹی میں سچ کہہ رہی ہوں، راہیم تو جانتے بھی نہیں کچھ۔ آپ پلیز ماما، میں عدالت میں پیشیاں بھگت کے اب جو تھوڑی دیر گھر آرام کی گھر سے آتا ہوں تو کیا آپ یہ چاہتی ہیں وہ بھی نہ ہوں؟ راہیم خفکی سے ماں سے بولا، جبکہ فلک کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تم اب مجھے دھمکی دے رہے ہو اپنی ماں کو؟ وہ تھوڑا سخت ہوئی تو راہیم سر جھٹک گیا۔ پلیز آنٹی آپ میری بات سنیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فلک روحان سے ہوتے ان کے پاس آئی تو رخسانہ بیگم غصے سے دونوں کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی۔ راہیم نے ایک سرد اور قہر بھری نگاہ فلک پہ ڈالی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ فلک نے دھڑکتے دل کو تھاما اور حلق تر کرتی راہیم کے پیچھے ہی کمرے میں بڑھی۔ راہیم کوٹ بیڈ پر پھینکتا کف لنکس کھول رہا تھا، اس کے چہرے پر انتہائی غصہ تھا۔ فلک کی ہمت نہ ہوئی راہیم کو پکارنے کی بھی۔ صبح بھی وہ ناراض ہو کر گیا تھا، بلکہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ اکھڑا اکھڑا ہی رہ رہا تھا۔ شادی سے پہلے پھر کچھ نہ کچھ بات کر لیتا تھا، شادی کے بعد تو اس نے فلک کو دیکھنا بھی گناہ سمجھ لیا تھا۔ راہیم، اس کے پاس جاتے ڈرتے ڈرتے اسے پکارنے لگی، جبکہ وہ اپنی بازو فولڈ کر رہا تھا۔ اس نے فلک کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ ایم سوری، آنٹی کو نہ جانے کیوں ایسا لگا، جبکہ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا کہ ایسے اپنے چہرے کو ایسا بنا کر رکھو کہ تو شک کیا یقین سے کہیں گی وہ۔ راہیم نے غصے سے اس کی کلائی کو دبوچے کہا اور اگلے ہی لمحے فوراً سے ہتھیلی کھولتے اس کی کلائی کو چھوڑ بھی دیا۔ وہ ان 6 ماہ میں اس کے نزدیک آنا تو دور کی بات، ایک دن بھی اس کو چھوا نہ تھا اور غصہ ناک پر دھرا رہتا تھا۔ اس کی بات پر فلک کا سر جھک گیا۔ میں کوشش کرتی ہوں پر پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے سب، یہ ڈرامے کسی اور کے آگے کرنا، ہٹو میرے سامنے سے، وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولا اور ایک طرف سے ہوتا باتھ روم میں گھسا۔ فلک سمیٹ جلالی جو راہیم کے چچا کی بیٹی تھی، ساتھ ساتھ ہی گھر تھے اور شادی کی خواہش راہیم کی مما کی تھی، جو پھر پوری ہو گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے نکلتی کچن کا رخ کر گئی۔ گھر میں صرف اس کی ساس ہی تھی، سسر کی 1 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، اس وقت وہ بھی روم میں جا چکی تھی۔ فلک اس کا انتظار کر رہے تھے، اس کے لیے کھانا گرم کر کے لائی تو وہ شاور لے کر فریش ہوتا موبائل چارجنگ سے اتار رہا تھا۔ آپ کے لیے کھانا، وہ ٹیبل پر ٹرے رکھتے نارمل انداز میں بولی۔ بھوک نہیں، مختصر جواب دیتا وہیں بستر پر ایک طرف ٹک گیا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ آپ نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تھا، وہ اب کی بار ذرا دھیما ہی بولی۔ جب بھوک ہوگی کر لوں گا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا بنا اس کی جانب دیکھے بولا، جبکہ وہ سامنے ٹرے میں رکھے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کس بات کی سزا تھی جو راہیم اسے دے رہا تھا، وہ آج تک نہیں سمجھ پائی تھی۔ کبھی جی چاہتا سب کچھ چھوڑ کر کہیں چلی جائے، لیکن پھر دل نہیں مانتا کہ راہیم کے بنا کیسے رہے گی۔ مراقبہ ختم ہو گیا ہو تو لائٹ بند کر دوں؟ راہیم کی بات پر وہ ایک دم چونکی اور کھانے کی ٹرے اٹھاتے لائٹ بند کرتی باہر نکل آئی۔ کچن میں آتے کھانے کی ٹرے شیلف پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر روتی، سنک کھول کر پانی کے چھینٹے چہرے پر ڈالے اور اپنے آنسوؤں کو پانی میں چھپا لیا۔ اس وقت بلاج سلطان کے سامنے بلڈنگ میں رہنے والے
सब लोगों की डिटेल और नक्शा था। बलास सबको सरसरी देख रहा था और फिर नक्शा देखने लगा। अपने दिमाग पे जोर दे रहा था कि आखिर किस हिस्से में उसने अपनी मतलूबा चीज़ छुपाई हुई है। सब कुछ माइंड में रिवाइंड करते हुए वो नक्शे के एक एरिया पर सर्कल लगा गया। मुझे इस एरिया का फ्लैट चाहिए। वही बात की जानिब देखता बोला, डन हो जाएगा। और अगले 2 दिन में फ्लैट की चाबी बलाज के हाथ में थी। वो सारी प्लानिंग इबाद और खिज़र को समझाता अब उस फ्लैट में एक आम इंसान बनकर रहने वाला था। अपना ज़रूरी सामान उठाए वो बिल्डिंग में पहुंचता लिफ्ट के जानिब बढ़ा। अभी वो लिफ्ट का बटन प्रेस करने वाला था कि वही उस दिन वाली लड़की लिफ्ट में दाखिल हुई और डोर क्लोज होने पर बटन प्रेस किया। उसका ध्यान अपने मोबाइल पर था, जबकि बलाज का सारा ध्यान उस पे उसे सर से पैर तक मुकम्मल नज़रों के फोकस में लिया हुआ था। वो खुद तो खूबसूरत थी ही, उसका फिगर भी कमाल का था। पहली बार अपनी 30 साला जिंदगी में बलाश का दिल अजीब लह पे धड़का था। उसकी नज़रें भटक भटक कर उस हसीन दोशीज़ा का दीदार करने को मचल रही थी, पर वो दिल को बुरी तरह डपट कर अपनी निगाहें उससे हटाए हुए था, जो उसे 2 कदम आगे खड़ी मोबाइल में गुम थी। कि अचानक से लिफ्ट झटके से रुकी और अंधेरा छा गया। लिफ्ट को झटका लगने से वो अपने पीछे खड़े बलाज से जा टकराई। बलाज उसे यूं खुद से टच होता महसूस करते 140 वॉट का करंट खा गया। ये लिफ्ट को क्या हुआ? अचानक से ऐशम को ठंडे पसीने आने लगे। उसका दिल घबराने लगा। वो यहाँ 2 साल से रह रही थी और शुरू में सीढ़ियों का इस्तेमाल करती थी क्योंकि उसे क्लास्ट्रोफोबिया था। लेकिन कुछ माह पहले उसने लिफ्ट का इस्तेमाल करना शुरू किया था, और जो लिफ्ट आज तक बंद नहीं हुई थी और हमेशा ऐशम मुतमईन अंदाज में लिफ्ट यूज़ कर रही थी, आज यूँ लिफ्ट बंद होते देख वो अपना सांस बंद होता महसूस कर रही थी। वो अपनी पुश्त बलाज के सीने से लगाते गहरे सांस भर रही थी, जबकि बलाज बिल्कुल स्टिक खड़ा उसे खुद से टच होता महसूस कर रहा था और दिल की स्पीड एकदम से तेज हो गई थी। ऐशम गहरे सांस भरती अपना गला पकड़ने लगी तो बलाज एकदम होश में आया। वो रुख पलटे उसकी जानिब देखने की नाकाम कोशिश करने लगी। मेरा सांस। वो बलाज के दोनों कंधों को थामे अटके हुए सांस से बोली। बलाज यकटक उस हसीन दोशीज़ा को देखे गया, जबकि अब उसका सांस भी थमने लगा था। एकदम से लिफ्ट में वाइब्रेशन सी हुई तो बलाज ने बेख्तियार उसकी कमर में हाथ डाले अपने सीने से लगाया। ऐशम की धड़कनें उसकी चटानी सीने से मिस हो बलाज को एक अलग ही दुनिया में ले गई। वो लड़की एकदम ही उसके हवासों पे छाने लगी। मेरा सांस। उसकी आंखें बंद होने लगी थी जब बलाज ने उसका चेहरा दोनों हाथों से थामे अपने चेहरे के करीब तर किया। 1 इंच के फासले पर उसका चेहरा रखे उसका मुंह खोलता वो उसे अपनी गर्म सांसें देने लगा था, जबकि होंठों से होंठ जरा भी मिस न हुए। वो गहरा सांस भरती उसकी तरफ झुकने लगी, जैसे एक मरने वाला सांसों को खींचना चाहता हो। लेकिन जैसे वो उस पे सांसों के लिए झुकी, बलाश ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। वो किसी सूरत उसके होंठों को नहीं छू सकता था। उसकी कमर से हाथ हटाते वो मोबाइल की टॉर्च ऑन करने लगा। मुझे सांसें दो प्लीज़। वो रो रही थी, जबकि बलाज उसकी आंखों में आंसू और लहजे में तड़प देखता बिना किसी तासुर के खड़ा रहा और उसको कुछ भी रिस्पॉन्स करता ना देख उसके सीने पर हाथ मार गई, जैसे वो उसे लड़ रही हो। और थक हार कर आंखें मूंदे वो उसके सीने पर सर रखे गिर गई। इससे पहले वो नीचे गिरती जमीन बोस होती, बलाश ने लब बेंचे उसको कमर से थामे खुद से लगा लिया और चंद सेकंड्स में ही लिफ्ट ऑन हो गई और रोशनी हर सू फैल गई। वो लिफ्ट से निकलता उसे अपनी बाहों में भरे अपने फ्लैट की जानिब बढ़ा था, जबकि उसका बैग वो एक हाथ में थामे हुए था। फ्लैट को खोलने के लिए उसने उस लड़की को एक हाथ पे ही उठा लिया और अंदर ले जाते बिस्तर पर लेटाया। उसके हसीन सरापे को देखता वो फिर से दान पे दान जमाता नजरें चुरा गया। उसका सारा सामान एक तरफ रखता वो दरवाज़ा लॉक करता मुड़ा था। मोबाइल पर अब बात से बात करता वो गैलरी की जाने बढ़ गया, जहाँ से बाहर का नज़ारा क्या खूब दिखाई दे रहा था। काफ़ी लंबी बात करने के बाद वो रूम में आया तो ऐशम अभी भी बेहोश ही पड़ी थी। उसे नज़रअंदाज करता बाथरूम जाता शावर लेने लगा। शावर लिए वो स्किन कलर का बाथरूम पहने बाहर निकला और बैग से अपने कपड़े निकालने लगा। ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक हुडी लेता वो आईने के सामने जा खड़ा हुआ। अपने बालों को खुश्क कर रहा था।
पलट कर देखा तो वो अभी तक बेहोश थी। लगता है आज होश में नहीं आना, वकील साहिबा ने। सर झटकता वो वापस बाथरूम की जाने बढ़ता, ड्रेसअप होता, बाहर निकला। अब की बार रेशम होश में आ रही थी। वो सामने सोफे पर टांग जमाए बैठता, उसे गहरी निगाह से देख रहा था। मैं कहाँ आ गई, ये मेरा फ्लैट तो नहीं? वो हम कलामी में बोलती एकदम सामने बैठे शख्स को देखने लगी। ऐशम को उस पर बेतहाशा गुस्सा आने लगा और बिस्तर से उठती उसके सामने जा खड़ी हुई। आपको कोई एहसास है आज आपने मेरे साथ कितना गलत किया? वह माथे पर बल डाले बोली, जबकि बलाज उसे बिना किसी रिस्पॉन्स के यकटक देख रहा था। आपके अंदर इंसानियत है या नहीं? दान कचकचा बोलती वो बलाज के माथे पर बल ले आई। इशम शेमोनी हो। उसे मुसलसल चुप देखती वो अपने आखिरी अल्फाज बोलती वहां से मुड़ी के बलाज ने एक ही जुस्म से अपनी गिरफ्त में लिया और उसके लबों के पास जाता अपने होंठों को 1 इंच के फासले पर रोक गया। इशम का दिल उछल के हलक में आया। पथराई नजरों से वो बलाज को देखेगी, जिसकी नजरों में अब की बार गुस्सा था। डार्क ब्राउन बियर्ड पे उसके अनाबी होंठों को देखते इशम के गुलाबी लबों में कपकपाहट हुई थी, जबकि उसकी गहरी काली आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही थी। एकदम बलाज ने झटके से उसे छोड़ा। आउट! एक लफ्ज़ी बेइज्जती पर ऐशम के नाक के नथने फूले थे। आई सेड आउट! वो फिर से दहाड़ा। ऐशम सहम कर पीछे हटी। इससे पहले कि मैं आपा खो दूं और जो काम लिफ्ट में और यहाँ ना कर सका वो कर गुजरूं। यहाँ से निकलो फौरन! चुटकी बजाता वो उसे बाहर का रास्ता दिखाता ऐशम को बिल्कुल चुप ही करा गया। वो पलटकर अपना बैग और सामान उठाती दरवाजे की जानी बढ़ गई। दरवाज़ा खोलने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो खुल ही नहीं दे रहा था। फिर से पलटकर उस संगदिल इंसान को देखा। वो सर झटकता आगे बढ़कर झटके से दरवाज़ा खोलता उसकी जानिब देखने लगा। यशुम उसे घूरी से नमाज से बाहर निकली तो अपने पीछे जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनती लरस गई। डफर उल्लू का पट्टा। उसे दिल ही दिल में कोसती वो साथ ही अपने फ्लैट के जाने बढ़ गई। इस जायदाद की असल वारिस ऐशम खान है, तो उसी को मिलेगा ना सब कुछ। बाकी कोई कुछ आस लगा कर ना बैठे तो बेहतर है। अस्माइल खान ने अपनी बात सबके गोश गुजारी तो सरमद खान और सकीना खान का माथा ठनका। क्यों अदा खान, हमारे बच्चों का क्या कसूर? इनका भी तो पूरा हक है इस जायदाद में। सरमद खान ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि इकराम खान बाप के साथ जुड़कर बैठे हुए थे। अस्माइल खान, भूलो मत कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं और तुम्हें मैंने गोद लिया था, और जैसे गोद लिया गया हो ना, उसे दौलत या जायदाद में से कुछ नहीं मिलता। हाँ, तुमने अपनी मेहनत के बलबूते पर जो भी कमाया वो तुम्हारा है, तुम उसे अपने बच्चों में बांट सकते हो। अस्माइल खान ने साफ लफ्जों में अपने छोटे बेटे से कहा तो उन दोनों मियाँ बीवी का मुंह बन गया। ये सरासर ज्यादती है। आपने हमें इस घर में रखा, अपना जानशीन बनाया, इसका मतलब ये तो नहीं कि जब जायदाद तकसीम करने के लिए बारी आई तो आप हमें उठाकर साइड पर कर दे। सरमद खान ने फिर से अहम नुक्ता उठाने की कोशिश की। मैं फैसला कर चुका हूँ सरमद खान, चाहे कानूनी हो या शरई हो, दोनों सूरतों में इस जायदाद में तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं बनता। सब कुछ एशम खान का है और उसी को ही मिलेगा। बड़े खान, हमें हमारे कमरे में पहुंचा दो। वो अपनी जगह से उठते हुए बेटे की जानी मुड़कर बोले तो इकराम खान ने फौरन उनको सहारा देते हुए कमरे में पहुंचाया। ये हालत है, अब देखें हमें इस घर से कब निकाला जाता है। सकीना खानम ने गुस्से से अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा तो सरमद खान गुस्से से लंबे लंबे डग भरते वहां से बाहर निकल गए। अस्माइल खान के 2 बेटे थे, इकराम खान और सरमद खान। लेकिन इकराम खान उनके सगे बेटे थे और सरमद खान को उन्होंने अपनी बहन से गोद लिया था और अपना बेटा बनाया था, क्योंकि उनकी बहन जवानी में ही बेवा होकर उनके घर आ गई थी और सरमद भी उसी घर में परवरिश पाने लगा। उसको इस्माइल खान ने अपना नाम तो दिया, उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की, तालीम दिलवाई, लेकिन अब जब जायदाद तकसीम करने का वक्त आया तो उन्हें साफ लफ्ज़ों में एक तरफ कर दिया। जो सरमद खान और सकीना खानम को किसी आंख नहीं भा रहा। उनकी 2 औलादें थी, जमाल खान और सहरीर सरमद खान, जबकि इकराम खान की सिर्फ एक ही बेटी थी, एशम इकराम, जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी। इस धन दौलत और जायदाद के लिए अब न जाने क्या से क्या होने वाला था। क्या बात है सर, आज आप कुछ ज़्यादा ही चुप चुप लग रहे हैं। एशम, जो राहिम के साथ एक केस डिस्कस कर रही थी,
لیکن راہم کی توجہ اس کیس پر نہیں تھی۔ وہ مسلسل 2 سے 3 بار اس کو مخاطب کر چکی، لیکن پھر بھی راہم کا دھیان کسی خاص نقطے پہ اٹکا ہوا تھا۔ بالآخر ایشم نے اسے پوچھ ہی لیا، نہیں کوئی بات نہیں، کسی پوائنٹ پر بات کر رہی تھی۔ راہم نے سر جھٹکتے ہوئے سمائل کی، نہیں پہلے آپ بتائیں کیا بات ہے، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، کیا بات ہوئی؟ ایشم، ایسی کوئی بات نہیں، لاؤ فائل دو، پوائنٹ دیکھو۔ دیکھیں میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی مانا ہے اور میں آپ کی بہت عزت بھی کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ بہت اچھی نیچر کے مالک ہیں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ ایک دوست ہونے کے ناطے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ بھلے میں چھوٹی ہوں آپ سے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اچھا مشورہ دے دوں، کیونکہ مستقبل قریب کی میں ایک بہت اچھی ایڈوکیٹ بننے والی ہوں۔ ایشم نے مسکراتے ہوئے اپنے منہ آپ میاں مٹھو بنتے ہوئے کہا تو راہم اس کی بات پر دھیما سا مسکرا دیا۔ اسی لمحے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی اور فلک اندر داخل ہوئی۔ فلک کو اپنے آفس میں دیکھ کر راہم کے ماتھے پر بل پڑے، جبکہ فلک بھی دروازے میں ہی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ ایشم نے حیرانی سے فلک اور راہم دونوں کو باری باری دیکھا۔ میں آپ کے لیے کھانا لائی تھی۔ فلک نے ان دونوں کے سوالیہ نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے لنچ باکس کی جانب اشارہ کیا۔ فلک کی بات پر ریشم نے فوراً سے فائل بند کی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ راہم سر کی وائف ہی ہے۔ سر میں پھر آتی ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں ایشم بیٹھ جاؤ۔ راہم کا لہجہ یک دم سرد ہوا۔ ایشم نے ناسمجھی سے فلک کی جانب دیکھا جو ٹیبل کے پاس آئی تھی۔ فلک نے لنچ باکس ٹیبل کے اوپر رکھا اور راہم کے جانب دیکھا۔ کسی ملازم کے ہاتھ لنچ بھجوا سکتی تھی، تمہارا آنا ضروری تو نہیں تھا؟ سرد نگاہ سے فلک کی جانب دیکھتے ہوئے برفیلے لہجے میں کہا۔ وہ آنٹی نے کہا کہ میں فلک کو سمجھ نہ آیا کس طرح سے اسے جواب دے، جبکہ ایشم کے سامنے اسے اپنا آپ اس طرح سے صفائی دینا بہت ارزا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے واپس جاؤ۔ ارحم نے اس کی بات سنی انسنی کرتا اسے واپس جانے کو بول دیا، جبکہ وہ اس کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کھانا کھانے آئی تھی۔ فلک کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ ایشم کو بھی راہم کا انداز کچھ اچھا نہ لگا۔ ارے واپس کیوں جائیں گی؟ بلکہ یہ بھی تو آپ کے ساتھ لنچ کر سکتی ہے نا؟ پلیز آپ بیٹھے یہاں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ ایشم نے پھر سے اٹھتے ہوئے کہا اور اب کی بار اس نے راہم کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بنا وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد فلک اور راہم میں کچھ پل خاموشی سے سرک گئے۔ کس کی اجازت سے تم میرے آفس آئی ہو؟ وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے فلک پر دبے انداز میں پھنکارا۔ فلک کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ کو میرا یہاں آنا برا لگے گا۔ میں صرف آنٹی کے کہنے پر، تم ہر کام آنٹی کے کہنے پر کیوں کرتی ہو؟ اپنے دل کی کیا کرو، جس کام میں تمہارا دل خوش ہو نا تو وہ کام کرو، اور میں جانتا ہوں تمہارا دل میرا کوئی بھی کام کر کے خوش نہیں ہوتا، اس لیے آئندہ کے بعد میرے لیے کوئی کام مت کرنا۔ وہاں سے اٹھتا ہوا اپنے کمرے سے منسلک دوسرے روم میں چلا گیا۔ فلک کو لگا شاید اب کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، یقیناً راہم کی زندگی میں کوئی اور لڑکی ہے، اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ اتنا اکھڑا اکھڑا رہتے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ کھانا وہیں چھوڑتے ہوئے اس کے آفس سے باہر نکل گئی۔ راہیم جب واپس آیا تو لنچ باکس وہاں تھا، لیکن فلک وہاں موجود نہیں تھے۔ سر جھٹکتے ہوئے وہیں ایک صوفے پر ٹک گیا۔ ماضی کی کچھ یادوں نے اس کی آنکھوں میں بسیرا ڈالتے ہوئے اسے تنگ کرنا چاہا۔ یار تم راہم کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم یونیورسٹی میں کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ مجھے پورا یقین ہے وہ سمجھدار ہے، تمہاری بات کو سمجھیں گے اور اس رشتے سے بھی انکار کر دیں گے۔ رومانہ کی باتوں پر فلک نے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اور مہربانی کر کے تم ایسی کوئی بات کرو بھی مت۔ فلک نے اسے سختی سے ڈانٹا۔ اب تم اپنی محبت کو اپنے دل میں چھپا کر ایک ایسے انسان سے شادی کرو گی جو تمہیں پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور یہ منافقت ہوئی نا؟ تم اور اسفند ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اور میرا خیال ہے جس سے پسند کیا جائے شادی بھی اسی سے ہی کرنی چاہیے۔ راہم جلالی جس کے قدم اندر بڑھ رہے تھے وہیں دروازے میں استادہ رہ گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا کہ جس لڑکی سے اس کا نکاح ہونے والا تھا وہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ دل پر پتھر رکھے وہ وہاں سے واپس پلٹ آیا، لیکن اس کے دل میں ایک گرہ پڑ گئی جو آج تک نہیں کھلی تھی۔ گھر والوں کی خواہش، خاص کر اپنی والدہ کی خواہش پر اس نے فلک سے شادی تو کر لی، لیکن اس کے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق نہ شروع کر پایا۔
اس کو بیوی والا مقام نہ دے سکا، اور اس کی وجہ آج تک اس نے اپنے سینے میں دبا کر رکھی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ فلک سے وہ دیوانوں کی طرح عشق کرتا تھا، لیکن جب آپ کا محبوب آپ کے علاوہ اپنے دل میں کسی اور کو بسائے بیٹھا ہو تو یہ مرحلہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، کوئی راحم جلالی سے پوچھتا۔ اس نے ہر دفعہ کوشش کی کہ وہ فلک سے اس بارے میں بات کرے، لیکن پھر مردانہ انا آڑے آ جاتی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فلک اس کے منہ کے اوپر یہ کہے کہ ہاں وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ وہ ڈرتا تھا اگر اس نے یہ الفاظ کہہ دیے تو نہ جانے وہ کیا کر گزرے، اس لیے اسے اکھڑا اکھڑا اور سرد انداز اپنائے ہوئے تھا۔ او ہیلو، تم یہاں میرے فلیٹ میں یہ کیا کر رہے ہو؟ ایشم جو ابھی ابھی فلیٹ کا لوک کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، اپنے فلیٹ میں اسی لفٹ والے شخص کو موجود دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اچانک سے ایشم کی آ جانے پر وہ اس کی جانب پلٹا، جبکہ اس وقت وہ اس کے باتھ روم میں غصہ ہوا توڑ پھوڑ کر رہا تھا۔ میں تم سے بات کری الو کی پٹ۔ اس کے منہ سے پھر سے وہی الفاظ نکلنے لگے، لیکن بالاش کی گھوری نے اسے اپنے الفاظ مکمل نہ کرنے دیے۔ نکلو میرے گھر سے، ابھی کے ابھی۔ اس کی گھوری کا اثر نہ لیتے ہوئے ایشم نے اسے چٹکی بجاتے ہوئے گھر سے نکلنے کو کہا۔ مجھے یہاں کچھ کام ہے، وہ کر لوں تو چلا جاؤں گا، دوبارہ ڈسٹرب مت کرنا، بلاج لٹ مارنے والے انداز میں کہتے ہوئے دوبارہ سے دیوار کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں دیوار کو توڑ رہے ہو؟ دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہاری کمپلین کر دوں گی، اپنے گارڈز کو بلاؤں گی اور تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکلواؤں گی۔ جاؤ یہاں سے۔ کلائی سے تھامے ایشم نے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی تو ایک دم سے ہاتھ الٹ کر اس کی کلائی کو جھگڑے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں میرے معاملے سے دور رہو، ایک چھوٹا سا کام ہے وہ کر رہا ہوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا، اور اب آواز نہ آئے تمہاری، جاؤ یہاں سے۔ ایشم اس کا انداز دیکھتے ہوئے ہک دک رہ گئی۔ مطلب اس کا گھر ہے اور وہ اسی کو یہاں سے جانے کو کہہ رہا تھا۔ تم ایسے نہیں سنتے، میں پولیس کو فون کرتی ہوں، وہ آ کر تمہارا بندوبست کرے گی۔ ایشم کی دھمکی پر وہ کان نہ دھرتا ہوا اپنے کام میں بزی رہا۔ ایشم غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے باہر آئی اور موبائل سے ایک نمبر ڈائل کرنے لگی کہ اسی لمحے بلاش نے باہر آتے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر اسے آف کر دیا۔ چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھو۔ بلاش نے آنکھوں سے اسے صوفے کی جانب اشارہ کیا کہ وہ وہاں جا کر بیٹھے۔ میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ یہ میرا گھر ہے، تمہارا نہیں، اور بہتر ہوگا کہ تم… بلاش کے جیکٹ سے گن نکالنے پر ایشم ایک دم چپ ہو گئی۔ مجبور مت کرنا یہ گن چلے، اب تمہاری آواز آئی تو میری گن چلے گی، چپ چاپ بیٹھو وہاں پر، بلاش نے اسے ڈراتے ہوئے کہا تو ایشم خاموشی سے ایک صوفے پر جا کر ٹک گئی۔ مطلب یہ شخص ایک گنڈا ہے؟ اوہ اللہ جی، ہماری بلڈنگ میں گنڈا رہ رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ وہ آنکھیں مٹکاتے باتھ روم کی جانب دیکھتے بڑبڑائی اور اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ واپس بیٹھو۔ بلاش کی بات پر وہ منہ بسور کے واپس بیٹھ گئی۔ الو کا پٹھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اندر سے کچھ گرنے کے بعد سے وہ چونک کر باتھ روم کی جانب بڑھی اور اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دیوار کے ٹوٹتے سامنے کا منظر دیکھتے وہ سخت حیران رہ گئی۔ ایک بڑے سے پتھر کے ساتھ چھوٹی سی تھیلی چپکی تھی۔ بلاش نے آگے بڑھ کر وہ تھیلی اس کے اتاری اور اسے کھولا۔ اس میں اپنی مطلوبہ چیز دیکھتے اس کے چہرے پہ ایک آسودہ مسکان سجی۔ تجسس کے مارے ایشم بھی آگے بڑھی اور تھیلی میں دیکھنے لگی۔ یہ تو ہیرے ہیں۔ اپنے عقب سے اس لڑکی کی آواز سنتا بلاش تھیلی واپس بند کر گیا۔ تو اپنے کام سے مطلب رکھو، اسے گھرک گیا۔ تم چور ہو؟ ہماری بلڈنگ سے یہ چرانے آئے تھے؟ ایشم سینے پر پھر بازو باندھتے ہوئے اسے گھرتے ہوئے بولی۔ یہ میری چیز تھی، میں اپنی چیز لینے آیا تھا، وہ لے لی، اب میں جا رہا ہوں۔ بلاش بے انتہا خوش تھا۔ بلاش 2 سال بعد ہی اسے اس کی چیز مل گئی تھی۔ تم ایسے نہیں جا سکتے، یہ جو تم نے دیوار توڑی نا، اس کا جو اتنا گند پھیلا دیا وہ کون صاف کرے گا؟ اور تمہارے پاس ہیرے آئے کہاں سے؟ اب وہ تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ ابھی وہ مزید بات کرتے کہ اچانک باہر سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگے۔ اس کے فلیٹ کی کھڑکی سے گولیاں برسائی جا رہی تھی۔ ایشم نے کانوں پر ہاتھ دھرا، جبکہ بلاش نے فوراً اسے کور کرتے اپنی گن نکالی اور اسے انلوک کیا، پر گولیاں اندھا دھند برسائی جا رہی تھی۔ بلاش نے ایشم کو ایک خروش بھی نہیں آنی تھی۔ اسی لیے دیوار کی ایک طرف ہوتا وہ ونڈو سے دیکھتا اپنی گن کا رخ باہر کرتا ایک شخص کا نشانہ لے گیا۔
जबकि एशम उसके सीने से लिपटी हुई थर थर कांप रही थी। वो हमें मार डालेंगे। एशम घबराकर उसके सीने से लगी बोली। बलाश ने एक नज़र उसे देखा। अब तो कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो बलाश का सीना चीर सके। और तुम बलाश अहमद की बाहों में हो, महफूज हो। वो उसे कौन सा एतमाद बख्श रहा था कि एशम उसका चेहरा देखेगी। कुछ ही देर में गोलियां बरसनी बंद होगी। बलाश के नंबर पर आबाद की कॉल आई, जिसने सब अंडर कंट्रोल होने का बताया और ये भी कहा कि ये लोग उनके दुश्मन नहीं है, कोई और है। ठीक है, पुलिस नहीं आनी चाहिए, बिल्डिंग के लोगों को हैंडल कर लेना। वो कॉल बंद करता एशम की जानिब मुड़ा। तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है? वो अब इस हीरे की थैली को अपनी पॉकेट में रखता एशम से पूछता गन की बुलेट्स चेक कर रहा था। एशम ने आंसू पूंछते सरनफी में लाया। फिर शायद अब होंगे। खुद की हिफाजत करो, ये तुम्हें मारने आए थे। बलाश ने साफ लफ्ज़ों में से बताते खुद दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाए। प्लीज़ मत जाओ। वो फिर से आगे तो एशम ने उसे डरते हुए रोका। तुम कैसी वकील हो, इतनी डरपोक? पुलिस प्रोटेक्शन लो। उसके यूँ जताने पर एशम ने उसे अजीब सी निगाहों से देखा। क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? उसकी बात पर बलाश के कदम थमे। मैं पुलिस वाला नहीं, लेकिन घर वाला तो बन सकते हो ना। एशम की अचानक कही बात पर बलाश ने झटके से मुड़ते उसकी जानिब देखा। तुम होश में तो हो? जानती क्या हो मेरे बारे में? वो गुस्से में आ गया। कुछ नहीं जानना, मेरे लिए इतना बहुत है कि तुम एक नफ्स परस्त इंसान नहीं और मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वालों में से नहीं। तो फिर मुझे और क्या चाहिए? कहीं हीरे देखकर तो तुम्हारा दिल। बलाश ने आंखें छोटी करते कहा तो वो उसके करीब हुए। ये तुम जिस बिल्डिंग में खड़े हो, मैं उसकी मालिक हूँ। तुम्हें लगता है मैं यहाँ इस फ्लैट में रहती हूँ और मेरी कोई पहचान नहीं? तो ऐसी बात नहीं। मुझे तुम्हारी किसी हीरे या दौलत का लालच नहीं और इतनी बच्ची भी नहीं हुई कि इंसान को परखने का हुनर ना जानती हूँ। और अगर तुम मेरे बारे में इतना जानती हो कि मैं एक वकील हूँ, तो मेरे बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन भी होंगी। अब बोलो, करोगे मुझसे निकाह? एशम की बात पर बलाज उसको देखता हैरान रह गया। वो लड़की थी या ज्वालामुखी? उसने तो बलाज के अंदर आग ही लगा दी। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। सोच लो, आग हूँ, इसमें तुम जल न जाओ। बेख्तियार उसका भी दिल उस लड़की की गुर्बत के लिए हमकने लगा। मुझे आग से खेलना आता है, तुम अपनी बात करो। रेशम चैलेंजिंग अंदाज में बोले। कि बलाश ने उसे दाद देती नज़रों से देखा और रेशम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और उसकी फैली हुई हथेली पर अपना हाथ रख दिया। रेशम बलाश को लिए अपने दादा जान के पास आई। उस पर जानलेवा हमला हुआ ये सुनकर इस्माइल खान तो बुरी तरह बौखला गए। ऐसे में बलाश ने उसकी मदद की और वो बलाश से निकाह करना चाह रही थी। पहले तो उन्हें एतराज़ हुआ, लेकिन एशम के इसरार पर उन्हें मानना पड़ा। दूसरी तरफ इकराम खान इस बात से खुश थे कि उसने एशम ने माँ की बजाय उनको प्योरिटी दी। वो माँ के पास जाने की बजाय अपने बाप के पास आई थी और उन्होंने उसको नाराज़ नहीं किया था। वो जैसा चाहती थी वो वैसे ही करने वाले थे। वहाँ बैठे ही सबको एक नज़र देखा और कुछ ही देर में निकाह का बंदोबस्त किया जाने लगा। अगर आपने निकाह करना है बाबा जान, तो मेरा बेटा मौजूद है यहाँ, उसके साथ ऐशम का निकाह कर दें, बजाय एक ऐसा इंसान के जिसको ना आप जानते हैं ना हम। ऐशम को कैसे? उसके सरमद खान ने एतराज़ करते हुए कहा। चाचा जान, आपका जानना इतना ज़रूरी नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ और शादी मैंने करनी है और आपके लिए ये बात बहुत है। ऐशम के यूं दो टोक का जवाब देने पर सरमद खान पेचो ताब खाते रह गए। कोई बात नहीं, इस दिन बच गई तो फिर से एक और हमले के लिए तैयार हो। इसमें नहीं बचोगी। वो दिल ही दिल में ऐशम से मुखातिब हुए। ऐशम खान बिनते इकराम खान, आपका निकाह बलाज अहमद वल्द मोहम्मद अहमद के साथ 10 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है मौलवी साहब के 3 बार पूछने पर उसने कबूल है कहा। मौलवी साहब बलाज अहमद की जानिब बढ़े थे। बलाज अहमद वल मोहम्मद अहमद, आपका निकाह ऐशम बिनते इकराम खान के साथ 10 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या कोई निकाह कबूल है? आप हक महर की रकम बढ़ा दें। अचानक से बलाज के मुंह से निकले अल्फाज सुनते वहाँ सब अफराद को सकता छा गया। क्या मतलब? मौलवी साहब ने हैरत से पूछा। एक ज़ीरो बढ़ा दें, मतलब 1 करोड़। इकराम खान हैरत ज़दा हो गए। जी हाँ, बलाश ने सादा अंदाज में कहा तो सब उसे सर से पैर तक देखने लगे। देखने में वो तो एक आम शख्स लग रहा था और कुछ देर पहले तो यही समझ रहे थे कि वो
ایشم کی جائیداد کی وجہ سے وہ شخص ایشم سے شادی کر رہا ہے، جبکہ اس کا اب حق مہر بڑھانا سب کو مرعوب کر گیا۔ بلاش کے کہنے پر حق مہر کی رقم کو بڑھا دیا گیا اور کچھ لمحوں میں ایشم خان سے ایشم بلاش بن گئے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہوئے بلاش کے چہرے کو ایک مسکان نے چھوا۔ صرف نکاح نہیں، مجھے رخصتی بھی چاہیے۔ لیکن ایشم نے تو صرف نکاح کا کہا ہے۔ اکرام خان نے اعتراض اٹھایا۔ آپ ایشم کو بلائیں اور اسے پوچھیں۔ بے دھڑک وہ ایشم کا نام لیتا ان سب کو چپ کرا گیا۔ کیا ہے؟ یہ رخصتی کی ڈیلنگ نہیں ہوئی تھی، بات صرف نکاح تک ہوئی تھی۔ وہ اسے کمرے میں اکیلے ملتے رازداری سے بولے۔ لیکن مجھے تو آج ہی رخصتی بھی چاہیے۔ بلاش اپنی بات پر قائم رہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے صرف تم سے نکاح کرنے کا کہا تھا، بس۔ اس سے زیادہ نکاح کا مطلب جانتی ہو؟ اس کی بات کاٹتا بولتے ہوئے ایک ایک قدم اس کی جانب لے گیا۔ اس کے بدلے میں تمہیں 1 کروڑ روپے دے رہی ہوں، سمجھے تم؟ زیادہ فری مت ہونا میرے ساتھ۔ اسے انگلی اٹھاتے وارن کرتے بولے۔ تو بلاش کہکا لگاتا ہنس دیا۔ وہ تو حق مہر میں واپس لوٹا دیا۔ تو میں نے کہا تھا حق مہر لکھو۔ وہ دانت کچکچاتے بولے۔ مجھے ابھی اسی وقت رخصتی چاہیے۔ ایشم بلاش خان، وہ اس کے قریب ہوتا اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ کیوں رخصتی چاہیے تمہیں؟ جبکہ میں اس نکاح کو صرف ایک ڈیل سمجھتی ہوں، ڈیل سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسے آئینہ دکھاتی بولی۔ اس کے بارے میں بعد میں رخصتی کے بعد کروں گا۔ مجھے تم پر بھروسہ نہیں، تم مکر رہے ہو۔ جس طرح میں نے یہ نکاح کیا نا، ویسے یہ نکاح ختم بھی کر سکتی ہوں۔ ایشم نے اسے جاندار دھمکی تھی۔ کر دکھاؤ۔ تمہارے پورے خاندان کو موت کے گھاٹ اتار کر یہی ان کی قبریں بنا کر دفنا کرنا گیا تو میرا نام بھی میر بلاش احمد نہیں۔ وہ زہر خند لہجے میں بولتا ایشم کو چپ کرا ہی گیا۔ اور پھر وہی ہوا جیسا بلاش نے چاہا۔ ایشم نے اسے صرف نکاح کی ڈیل کی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا اس کے دادا جان اور بابا جان مل کر اسے کسی کے ساتھ رخصت کرنے والے تھے۔ دوسری طرف اس کی والدہ نے بھی اس کا رشتہ دیکھ لیا تھا۔ دونوں ہی کی جنگ میں وہ پھنسنے والی تھی۔ اسی لیے جب بلاج اسے ملا اور جس طرح اس نے اس کی جان بچائی، اس کے ساتھ ہی وہ ڈیل کر گئی۔ بدلے میں اسے 1 کروڑ کی آفر کی، اور اب وہ اس نکاح کے ساتھ دھمکی دے کر رخصتی لے رہا تھا۔ ایشم نے خاموشی سے رخصتی کی اجازت دے دی تھی، جس پر اس کے والد کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ بس اسی میں خوش تھے کہ ان کی بیٹی نے انہیں فوقیت دی ہے۔ ماں کی بجائے وہ باپ کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ تصویر بناتے وہ ایشم کی والدہ کو سینڈ کر گئے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کی بیٹی آج انہیں فراموش کر گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو فلک اپنا سامان بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اب فلک کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ مزید اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، ورنہ گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ اس لیے اس نے بنا کسی کو بتائے یہاں سے جانے کا پلان بنایا۔ وہ دارالمعاد میں جا رہی تھی۔ ماں باپ کے گھر جاتی تو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیتے، جبکہ اب اسے بلاش کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا۔ اس دن ہوئے آفس کے واقعے کو یاد کرتی وہ پھر سے رو گئی تھی۔ 4 دن ہو گئے تھے آفس والی بات کو۔ بلاش گھر نہیں آیا تھا، جس کا مطلب تھا وہ فلک کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کہاں جا رہی ہو؟ راہم نے اچانک سے اندر آتے اسے بیگ تیار کرتے پوچھا، تو وہ جواباً کچھ نہ بولی۔ تم سے بات کر رہا ہوں، یہ ایٹیٹیوڈ کیسے دکھا رہی ہو؟ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑتے وہ غصہ ضبط کرتے بولا۔ کہاں جا رہی ہو یہ نہیں پتا، لیکن جہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ گالوں سے آنسو رگڑتے ہوئے قرب سے بولے۔ اوہ، رات کے اس وقت تمہیں یہاں سے جانا ہے؟ اپنی ویسٹ پر ہاتھ جمائے وہ دان چباتے بولا۔ جب جانا مقدر ہو تو وقت کون دیکھتا ہے؟ وہ اپنا بیگ اٹھاتے ٹوٹے لہجے میں بولی۔ بکواس بند کرو۔ اس کمرے سے قدم بھی باہر رکھا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، ورنہ مر جاؤں گی۔ وہ چلائی۔ تو مر جاؤ، لیکن یہاں سے قدم باہر نکالنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ انگلی اٹھاتے وان گھر گیا۔ اس کی بات پر فلک نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے مٹ جانے کو بول رہا تھا۔ کاش راہی مجھے آپ سے محبت نہ ہوتی، کاش ہماری شادی ایک عام شادی کی طرح ہی ہوتی، میں نے آپ کو اپنے دل میں نہ بسایا ہوتا۔ وہ اپنا رخ پھیر گئی، جبکہ اس کی بات پر راہم تو زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ اگر تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو اسفن کون ہے؟ اس کے واضح سوال پر فلک اسے دھواں دار چہرے کے ساتھ دیکھے گی۔ وہ اسفن کو کیسے جانتا تھا؟ بولو۔ راہم اس کے قریب آتا اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ گیا۔ وہ دوست تھا یونی میں۔ فلک نے جھوٹ بولنا مناسب نہ سمجھا۔ صرف دوست یا دوست سے بڑھ کر؟
راہم کی مردانہ انا کو سخت ٹھیس پہنچ رہی تھی۔ اگر دوست سے بڑھ کر ہوتے تو آج آپ کی جگہ وہ ہوتا۔ فلک کی تیز لہجے میں کہی بات پہ راہم کے پورے جسم میں تیش سا بھر گیا۔ شدت سے اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیا، اس کے لب کو کاٹتا پیچھے ہٹا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کسی کے بارے میں سوچنے کی؟ جان سے مار دوں گا۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی میرے لیے کسی اور کا نام لینے کی؟ پچھلے 6 ماہ سے آپ کے ساتھ ہوں، کب دیکھا آپ نے مجھے کسی اور سے باتیں کرتے یا ملاقاتیں کرتے؟ وہ وہ بھی چٹخ گئی۔ اپنے کانوں سے سنا تو اسے خود سے قریب کیے جارحانہ انداز میں بولا، کیا سنا تھا آپ نے؟ کہ میں نے اسفن سے محبت کا اظہار کیا تھا؟ وہ بھی اس کا گریبان جکڑ گئی۔ تم نے انکار نہیں کیا تھا۔ راہم اس کی آنکھوں میں چھپا درد دیکھ سکتا تھا۔ اگر بھروسہ نہیں تھا تو پھر کیوں کی شادی؟ وہ روتے ہوئے بولے۔ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، یہ جانتے ہوئے کہ میں تمہارے دل میں نہیں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ نہیں دیکھ سکتا تھا تمہیں کسی اور کے ساتھ۔ اس تمام عرصہ میں جس کرب سے میں گزرا ہوں نا، میں جانتا ہوں۔ روز جیتا تھا روز مرتا تھا، پھر ایک ہی بار میں مار دیتے مجھے۔ وہ اسے سینے پر ہاتھ مارتے پیچھے دھکیل گئی۔ مار دوں گا نا ابھی، لیکن میرے مارنے کا طریقہ جدا ہوگا۔ اسے باہوں میں بھر گیا۔ چھوڑے مجھے، جب اعتبار نہیں تو میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے پاس، وہ نروٹھے انداز میں بولی۔ لیکن مجھے تو تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کا محبت کا اظہار کرنا راہم کی روح کو سرشار کر گیا۔ اسے بستر پر لٹاتا وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا، جو ابھی بھی سو سو کرتی منہ پھلائے ہوئے تھے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہ اسے حق سے اپنی جانب موڑ رہا تھا۔ جو ناراض تھی، مجھ سے پیار کرتی ہو تو مجھ سے عملی اظہار بھی کرو۔ اس کے گال پر کاٹتا پھر اس پر لب رکھ گیا۔ آپ زخم بھی خود دیتے ہیں اور پھر مرہم بھی رکھتے ہیں تو سکون زیادہ ملتا ہے نا؟ وہ محبت پاش لہجے میں اس کی بات کاٹتے بولا۔ آپ کو واقعی مجھ پر اعتبار نہیں؟ وہ پھر سے وہیں پر ٹکی ہوئی تھی۔ فلک اعتبار نہ ہوتا تو تم یہاں ہوتی میرے پاس؟ بس غصہ تھا، وہ آنکھیں جھکائے بولا۔ راہم سچ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا پیار کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی جذب کے عالم میں بہلے۔ راہم اس کی آنکھوں میں چھپی سچائی کو بھانپتا شرمندہ ہوا۔ لائٹ آف کرتا وہ اس پر سایہ فگن ہوا اور اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرتا، اس کے دل پر لگے زخموں کو اپنے نرم لمس سے مہکاتا، اس کے دل کی دنیا آباد کر گیا۔ یہاں ہو، وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ جو منہ بناتی اسے دیکھتی غصے سے اس کے پاس آئی۔ تم بہت بڑے جھوٹے اور دھوکے باز ہو، میری مدد کر رہے تھے تم، لیکن گنڈے ہو۔ اور ابھی اس کی بات مکمل ہوتی کہ بلاش نے کھینچ کر اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ بہت بولتی ہو تم یار، وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا اس کی جانب وارتفگی سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا کر رہے ہو؟ سگریٹ پیچھے کرو، میرا سانس رک جانا ہے۔ وہ کھانستے ہوئے دھواں ہٹاتے بولے، تمہارا سانس تو ہر 2 منٹ بعد رکنے لگتا ہے۔ اس کے بال کو گردن سے پیچھے ہٹاتا اس کی گردن کے ایک طرف کے تل کو دیکھتا، لبوں کا کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ تم دور نہیں رہ سکتے مجھ سے، دور رہ کر بات کرو۔ وہ اٹھنے کے لیے پر تولتی بولی کہ بلاش نے اسے کس کے سینے سے لگایا۔ نکاح کرنے کے بعد دوری کی وجہ؟ وہ اس کے بیک گردن پہ لب رکھتا مخمور لہجے میں بولا۔ اس کے لب مس کرنے پر ایشم کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ چھوڑو مجھے، وہ کسمس آئے۔ اسے بلاش کی کالی سرخ آنکھوں سے خوف آنے لگا تھا۔ اسے بلاش کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر پہلے اس کی والدہ کا فون آیا تھا، اس کے نکاح کی خبر ان تک بھی پہنچ گئی تھی اور وہ ان سے اچھا خاصا ناراض تھے، جبکہ وہ بنا پرواہ کیے کال کاٹ گئی۔ کیسے ماں باپ تھے جو صرف اپنی انا کے لیے جی رہے تھے، اس کی کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسی ضد میں ایک اجنبی سے شادی کر گئی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ اس کی فیملی کو نہ اس کے بارے میں کچھ پتہ تھا، بس غصے میں وہ اتنا بڑا قدم اٹھا کے اس کی آنکھیں نم ہوئی، لیکن وہ چھپا کے ایک 15 سال کا لڑکا اس کے ماں باپ کو اس کے سامنے زہر دے کر مار دیا گیا۔ رسیوں سے جکڑے اس لڑکے کو پھر اسی کے ماں باپ کے قتل کے جرم میں 10 سال قید ہو گئے۔ وہ دھیرے دھیرے ایشم پر کھل رہا تھا۔ ایشم اس کا لمس اپنی گردن پر بکھرتا محسوس کرتے، اس کی باتیں سنتے بالکل سٹک تھے۔ لیکن میرے خیر خواہ نے مجھے 5 سال میں جیل سے نکلوا لیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ لیا۔ اسلام میں بھی تو یہی ہے نا، خون کا بدلہ خون۔ پھر میں قاتل کیسے ہوا؟ گنڈا کیسے ہوا؟
اس کی کمر کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے اس کے کندھے پر جھکتے معصوم بچوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ وہ ہیرے کس کے ہیں؟ ایشم نے اس کی جانب مڑتے سوال کیا۔ میرے خیر خواہ ہیں، جسے 2 سال پہلے حاصل کرنے کے بعد میں نے اس بلڈنگ میں چھپا دیا تھا۔ وہ تو امانت ہے، جس کی امانت اسے لوٹا دے۔ اس وقت بلاج اتنا معصوم انداز اپنائے ہوئے تھا کہ ایشم بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگے۔ 1 کروڑ حق مہر کیوں لکھا؟ وہ سوال در سوال کر رہے تھے۔ کیونکہ تمہارا حق ہے۔ اب کی بار وہ پھر سے ایک اور سگریٹ سلگاتا سر جھٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سگریٹ سلگاتا، ایشم نے اس کے لبوں سے سگریٹ نکال کر دور پھینکا۔ مت پیا کرو، وہ اس کو غصے سے دیکھتے بولی۔ اپنے اندر کے اس طرح کو کم کرنے کے لیے پیتا ہوں، نہ پیوں تو مر جاؤں۔ اس کی بات پر ایشم کا دل ڈوب کے ابھرا۔ تم نماز پڑھتے ہو؟ اچانک سے پوچھے گئے سوال پر وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت پہلے کبھی پڑھی تھی، یہاں جمعہ پڑھ لیتا ہوں۔ وہ سر جھکائے شرمندہ سا ہوا۔ میرے ساتھ پڑھو گے؟ وہ جیسے پرجوش سے دکھائی تھی۔ بلاج حیرت در حیرت اسے دیکھنے لگا۔ چلو آؤ، اس کا ہاتھ تھامے اٹھی۔ کہاں؟ وضو بنانے؟ وضو؟ بلاج کے دل نے ایک اور گہری آہ بھری۔ وضو بھی کون سا اسے ٹھیک آتا تھا؟ دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ کیا وہ اپنے مذہب اسلام سے اس قدر دور ہو گیا تھا کہ آج اسے وضو کرتے بھی شرم آ رہی تھی؟ اور پھر اس کی جھجک دیکھتے پہلے ایشم نے وضو بنایا، اسے دیکھتے بلاج بھی وضو بنانے لگا۔ آؤ اللہ کے حضور اب سجدہ کرتے ہیں، اور اسے لیے قبلہ کا پوشتی جائے نماز بچھانے۔ تم آگے کھڑے ہو، وہ اسکارف کی صورت دوپٹہ لیتے بولی۔ لیکن وہ شش و پنج میں پڑا تو ایشم نے اسے ساری نماز کا طریقہ سمجھایا۔ یہ تو آسان ہے۔ وہ مسکرایا، تو ہمارا دین اسلام مشکل کب تھا؟ وہ بھی جواباً مسکرائے، اور پھر دونوں نے خشوع خضوع سے نماز ادا کی۔ بلاش کی دعائیں لمبی ہوتے جا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ کیا مانگ رہے ہو؟ اشتیاق سے پوچھا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر سے ہاتھ اٹھائے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا مانگو۔ اس کی بات پر وہ اس کی طرف دیکھے گئی۔ اگر کچھ نہیں مانگنے کو تو شکر ادا کرو اللہ کا، ایک وہی ہے جو سب پہ رحمت برساتا ہے۔ ایشم کی بات پر وہ دھیما سا مسکراتے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ ایشم جیسی شریک حیات کو پا کر دونوں جائے نماز سے اٹھتے صوفے کی جانب بڑھے۔ ایک پل میں ہی بلاش کا دل بدل گیا تھا۔ دھوپ اندھیرے سے نکلتا وہ روشنی میں آ گیا تھا۔ بہت سکون مل رہا ہے۔ اسے کھینچ کر پھر سے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ میں صوفے پر بیٹھی ہوں، وہ تھوڑا گڑبڑائی۔ تمہارے وجود سے بھی مجھے سکون مل رہا ہے۔ آج تک کبھی کسی لڑکی کو چھوا نہیں، کسی کو قریب نہیں آنے دیا، لیکن تمہیں دور نہیں جانے دے سکتا۔ وہ پھر اس کے گرد باہیں حمائل کر گیا۔ ایشم کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ ایک دم سے اس کی قربت سے شرمانے لگے۔ لیکن مجھے آج بھی ہمیشہ کی طرح نیند نہیں آئے گی۔ مجھے اپنی قربت کا جام بخشو گی؟ وہ جیسے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ چاہتا تو زور زبردستی بھی کر سکتا تھا۔ بلاج، اہم بیٹی۔ اس کے بلاش کہنے پر بلاش نے پھر سے اسے ٹوکا۔ اس کی آنکھوں میں جلتے دیپ دیکھتے ہوئے ایشم کو اسے منع کرنا دشوار گزار ہو رہا تھا۔ ہم تو ایک دوسرے سے محبت بھی نہیں کرتے، پھر ہم اجنبی ہیں تو کیسے؟ ایشم تھوڑا سا جھجکی۔ ہمارے بیچ حلال کا رشتہ ہے، بیوی ہو تم میری، نکاح میں ہو میرے، تو اجنبی کیسے ہوئے؟ اس کے سوال کا جواب دیتا اس کے پیٹ پر اپنی گرفت مضبوط کر۔ اس کی باتوں سے ایشم کا دل لرزنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح ان لمحوں سے بچے، جبکہ بلاش کا بالکل بھی اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ بلاش اس کو گود میں اٹھائے بستر پر لایا، دھیرے سے اسے تکیے پر لٹاتا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا گیا۔ ایشم کی سانسیں گہری ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر محبت سے لب رکھتا اسے معتبر کر گیا۔ اس کی وار فرتگی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی۔ کمرے کی لائٹس کو آف کرتا وہ اس پہ مکمل سایہ فگن ہوا۔ کمرے میں ایشم کی دبی دبی سسکیاں گونج رہی تھی۔ گزرتی رات میں وہ دو اجنبی ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے مل گئے تھے۔ رحیم اور فلک کو ایک ساتھ نیچے سیڑھیاں اترتا دیکھ رخسانہ بیگم کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ فلک کا کھلتا مسکراتا چہرہ دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ دونوں کے بیچ میں اب صلح ہو گئی ہے۔ آ جاؤ بچو، کب سے ویٹ کر رہی تھی آپ دونوں کا۔ ناشتہ تم دونوں کی پسند کا بنایا ہے، وہ محبت سے بولی۔ آنٹی میں سرو کرتی ہوں، رخسانہ بیگم کو سرو کرتے دیکھ ایک دم سے فلک نے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پہ واپس بیٹھ گئی اور فلک ناشتہ سرو کرنے لگی۔
شکر ہے میں نے فلک کے چہرے پر بھی مسکان دیکھی، خوشی سے آسودہ ہوتے ہوئے مسکرائی۔ انشاءاللہ اب یوں ہی ہنستی مسکراتی رہیں گی۔ راہم کی بات پر فلک کی پلکیں شرم سے جھکی جا رہی تھی۔ اس کا محبت بھرا انداز وہ رات کو دیکھ چکی تھی، اس کا وار فرتگی، اس کا جنون، اور رات کو سہ چکی تھی۔ اب جلدی سے مجھے خوشخبری سنا دو، مجھے جلدی سے دادی بنا دو۔ ان کی بات پر فلک کو ایک دم سے پانی پیتے گلے میں پانی اٹکا تو راہم نے اس کی بیگ سہلائی۔ کیا ہوا فلک بچے، ٹھیک ہو؟ رخسانہ بیگم بھی پریشان ہوگی۔ جی جی آنٹی میں ٹھیک ہوں، وہ گہرا سانس بھرتے بولی، جبکہ راہم کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ایشم، تم نے ماں کو دھوکا دیا ہے۔ اس وقت وہ بلاش کے ساتھ اپنی امی سے ملنے آئی تھی، جو انتہائی ناراض تھی۔ انہوں نے بلاش کو مخاطب کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ امی یہ بابا کی نہیں میری پسند ہے۔ ایشم کی بات پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ تو یہاں آ کر شادی کرتی، وہاں کیوں کی؟ ان کی بات اب بھی وہی تھی، کیونکہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے بابا کے پاس ہی جانا پڑا۔ آپ کو کہتی وہاں آنے کو تو کیا آپ آتی؟ بلٹا ان سے سوال کرنے لگی۔ میں مٹ جاؤں گی لیکن ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ جانا تو بہت دور کی بات ہے، زیادہ بیگم نے نفرت و حقارت سے کہا۔ اسی لیے آپ کو نہیں بتایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو بلاش بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ آپ اور بابا نے ہمیشہ اپنی زندگی جی ہے، اپنی مرضی سے۔ میری کس کو پرواہ تھی؟ نہ آپ کو نہ بابا کو۔ آپ میری شادی اپنی پسند سے کروانا چاہتی تھی اور بابا اپنی، اس لیے میں نے اپنی پسند کو ترجیح دی۔ ایشم نے بلاش کا مضبوط ہاتھ تھاما۔ بلاش اس کے لیے اجنبی ضرور تھا، لیکن رات کو اس کے سنگ چند پل گزارنے کے بعد وہ اب اپنا ہو گیا تھا، اور اتنا اپنا کہ اب اس کے علاوہ بلاش ہر رشتے سے اوپر ہو گیا۔ یہ اس نکاح کے دو بول کی طاقت تھی جو ان دونوں کے بیچ تھا۔ وہ بلاش کے ہمراہ اپنی زندگی کو جینا چاہتی تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے رشتہ دار دولت کی لالچ میں ایک بار پھر اس پہ وار کریں گے، اور اس کا حل بھی اس نے سوچ رکھا تھا۔ اب بلاش کے ساتھ اس کا رخ اپنے ددیال کی جانب تھا۔ جہاں جاتی اس نے ساری جائیداد جو اس کے نام ہوئی تھی وہ اپنے دادا کو واپس کر دی۔ بیٹا یہ تو تمہارا حق ہے۔ دادا جان کو وہ شروع سے ہی عزیز تھی، لیکن اس کی ماں قبول نہ تھی۔ حق تو میرے بہت سارے تھے دادا جان، جنہیں نہ بابا نے ادا کیا نہ امی نے۔ ان کے بن بھی جی لیا نا، آگے بھی جی لوں گی۔ میرے لیے یہ دھن دولت جائیداد کوئی معنی نہیں رکھتے، معنی رکھتے ہیں تو رشتے، اور جو دل سے نبھائے جائیں۔ اور دادا جان ایک بات کہوں، اگر دل سے رشتے نبھائے جائیں تو اجنبی بھی اپنے بن جاتے، لیکن جہاں دل ہی نہ ہو نبھانے کا، وہاں اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ وہ بلاش کا ہاتھ تھامے باپ کی دہلیز بھی پار کر گئی۔ بلاش نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بے شک جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ڈیئر ڈیٹیلز، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں، تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں پھر ملیں گے ایک اگلے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔